نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ، فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 53ویں نشست 53rd ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1368 سے ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب نمبر 183، باب ما جاء فی ما یرجى ان یکفی من قیام اللیل۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایسی کون سی آیت پڑھی جائے جو قیام اللیل کے لیے کافی ہو، یعنی اگر کوئی انسان سوتے وقت کوئی ایسی آیت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہو اس کو پڑھ لے اور پھر وہ تہجد میں نہ اٹھ سکے تو اس آیت کا پڑھ لینا تہجد کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث نمبر 1368، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا حفص بن غیاث و اسبات بن محمد قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن علقمۃ عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو اسے کسی رات میں پڑھ لے تو وہ دونوں آیتیں اس رات کی نماز کے لیے کافی ہوں گی، اور وہ دونوں آیت جو ہے وہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر ختم سورہ تک۔ قال حفص فی حدیثہ قال عبد الرحمن، حفص کہتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں کہ عبد الرحمن نے کہا فلقیت ابا مسعود وهو یطوف فحدثنی بہ، کہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود سے ملاقات کی، اس وقت وہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بتائی۔ حدیث نمبر 1369، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن ابی مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لیں تو یہ دونوں آیتیں اس رات کے لیے کافی ہوں گی۔ ان دونوں احادیث کے مجموعے کا اس باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو تہجد کی نماز کے پابند ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی راتوں میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں، پھر اس کے بعد سوئیں، اور کبھی ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر نیند کو غالب کر دے اور وہ بیدار نہ ہو سکیں، تو یہ دونوں آیتوں کی تلاوت اس کے لیے تہجد کی نماز کو کافی ہو جائے گی اور اسے انشاءاللہ تعالی تہجد کی نماز پڑھنے جیسا ثواب ملے گا۔ باب نمبر 184، باب ما جاء فی المصلی اذا نعس۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ مصلی کو جب نیند آئے تو کیا کرے، یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو یا نماز کے لیے اٹھا ہے تہجد کے لیے، پھر اس کے بعد بھی اس کو نیند کا غلبہ ہو تو ایسا شخص کیا کرے۔ حدیث نمبر 1370، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر تحویل سند وحدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی حدثنا عبدالعزیز بن ابی حازم جمیعا عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا نعس احدکم فلیرقد حتی یذهب عنه النوم فإنه لا يدری اذا صلی وهو ناعس لعله يذهب فیستغفر فیسب نفسه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو اونگھ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو تو وہ جا کر سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، نیند ختم ہو جائے، اس سے نیند کا غلبہ جاتا رہے۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کے لیے اٹھا یا ابھی تک سویا ہی نہیں ہے، بیدار ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اس درمیان اسے نیند کا غلبہ ہے، نیند ستا رہی ہے، تو ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص سو جائے اور جب نیند مکمل ہو جائے تب اٹھے، کیونکہ رسول فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا سوتے ہوئے، یعنی نیند کی حالت میں اونگھ آ رہی ہوگی، نیند آ رہی ہوگی، ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنے کا ارادہ رکھے اور اپنے آپ کو گالی دینے لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے کسی ایک حرف پر نقطہ ختم ہو جائے یا زبر کا زیر ہو جائے، تو ایسی صورت میں معنی بدل جائے گا اور وہ معنی ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف چلا جائے اور ایسا مطلب ہوگا کہ اپنے لیے اچھائی طلب کرنے کے بجائے برائی طلب کر رہا ہوگا، یعنی اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہوگا۔ تو جب تک پورے ہوش و حواس میں نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھے، بلکہ نیند کا غلبہ ہو تو پہلے نیند مکمل کر لے، پھر اس کے بعد نماز کے لیے آئے۔ حدیث نمبر 1371 حدثنا عمران بن موسیٰ اللیثی حدثنا عبد الوارث بن سعید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بین ساریتین فقال ما هذا الحبل قالوا لزینب تصلی فی فإذا فطرت تعلقت به فقال حلوه لیصلی احدکم نشاطه فإذا فطر فلیقعد۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی کو دیکھا جو دو کھمبوں اور دو پیلر کے بیچ بندھی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، یعنی یہ رسی کس نے لگائی ہے، کس کی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ زینب کی رسی ہے جو اس میں نماز پڑھتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب وہ سست ہونے لگتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں، جب انہیں اونگ اور نیند آنے لگتی ہے تو اس سے لٹک جاتی ہیں تاکہ ان کی نیند ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھول دو، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنی چستی اور پھرتی اور جب چاق و چوبند ہو، پورا فریش ہو، اس وقت نماز پڑھے، اور جب اسے سستی آئے تو وہ بیٹھ جائے، یعنی کہ نماز کو چھوڑ دے، نماز ختم کرے، پھر اس کے بعد آگے کی رکعتیں جاری نہ کرے۔ حدیث نمبر 1372 حدثنا یعقوب بن حمید ابن قاسب حدثنا حاتم بن اسماعیل عن ابی بکر بن یحیی بن النضر عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا قام احدکم من اللیل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدری ما یقول اضطجع۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات میں قیام کرے، رات کی نماز پڑھ رہا ہو، فاستعجم القرآن علی لسانہ، اس کی زبان پر قرآن سمجھ میں نہ آنے لگے، یعنی خود وہ قرآن کو پڑھ رہا ہو لیکن اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ نہیں جانے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سو جائے، لیٹ جائے۔ حاصل اس بات کا یہ ہوا کہ نماز چستی اور پھرتی اور فریشنس کی حالت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد کے لیے اٹھا ہے اور جب تک فریش نہیں ہے اور نیند کا غلبہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا، خشوع خضوع نہیں ہوگا اور نماز کا جو اصل مقصود ہے وہی فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ایسے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر اسے نیند کا غلبہ ہو، نیند آ رہی ہو، تو
تو ایسا انسان نماز کو چھوڑ دے اور پہلے جا کر آرام کرے اور اپنی نیند مکمل کرے، نیند مکمل ہونے کے بعد دوبارہ اٹھے اور اپنی نماز کو پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ باب نمبر 185 باب ما جاء فی الصلاۃ بین المغرب والعشاء، یہ باب ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے بارے میں، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنا، مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کوئی ایسی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہمیں پڑھنے کا حکم بھی ہے۔ تو اس سے پہلے کسی باب میں یہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے 12 سال کی نیکی کا ثواب ملے گا، 12 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگلی حدیث آ رہی ہے، حدیث نمبر 1373۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یعقوب بن الولید المدینی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی بین المغرب والعشاء 20 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعتیں پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس کے سنت و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد 20 رکعتیں اگر ایک انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر اور مقام عطا فرماتا ہے۔ 20 رکعت نماز، یعنی 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز پڑھے اگر تو نفل، تو اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی گھر کا مطلب اس کے لیے محل تعمیر ہوتا ہے جنت میں۔ اس کا ایک اور مطلب کہ لیکن یہ 20 رکعتیں ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے، وہ عمل نیک عمل پسند ہے جو مختصر ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے یہ بشارت ہے۔ حدیث نمبر 1374۔ حدثنا علی بن محمد و ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا زید بن الحباب حدثني عمر بن ابی خثعم الیمانی عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادت 12 سنة۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھیں، ان کے درمیان گفتگو نہ کی، یعنی 6 رکعتیں جو پڑھی تو 2 رکعت کے ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا، اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، کہ ان 6 رکعتوں کے درمیان اگر اس نے کوئی گفتگو نہ کی، کوئی کلام، کوئی بات چیت نہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 6 رکعتیں اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، یعنی 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اس کو ان 6 رکعتوں سے، یعنی ہر ایک رکعت 2 سال کے ثواب کے کو لیے ہوئی ہوگی۔ یہ تمام فضیلتیں جو احادیث میں نفل نماز کے سلسلے میں آتی ہیں، یہ اس شخص کے لیے ہیں جو فرض کو بھی ادا کرتا ہو۔ تو ساتھ ہی ساتھ غور کیجئے، سوچئے کہ جب نفل نماز ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے تو فرض نماز ادا کرنے کا کیا ثواب ہوگا۔ باب نمبر 186 باب ما جاء فی التطوع فی البیت، یہ باب ہے گھر میں نفل نماز پڑھنے کے بیان میں۔ 1375۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو الاحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو قال خرج نفر من اہل العراق الى عمر فلما قدموا علیہ قال لهم ممن انتم قالوا من اہل العراق قال فبإذن جئتم قالوا نعم قال فسألوه عن صلاة الرجل في بيته فقال عمر سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم۔ عاصم بن عمرو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل عراق کا ایک گروہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے نکلا۔ جب وہ لوگ حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا تم لوگ کن میں سے ہو، یعنی کن لوگوں میں سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اہل عراق سے، یعنی ہم لوگ عراقی ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اجازت لے کر آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، یعنی کہ جو عراق سے جو لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے حضرت عمر سے اس شخص کی نماز کے بارے میں پوچھا جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، یعنی کوئی انسان اگر اپنے گھر میں نفل نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ نور ہے، آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، تو اپنے گھروں کو منور اور روشن کرو۔ تب مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس سے گھر میں روشنی، برکتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اپنے گھروں کو منور کرو۔ دوسری حدیث بھی عمر بن خطاب سے ہی مروی ہے، اسی طرح کی کسی دوسری اور سند سے۔ حدیث نمبر 1376، حدثنا محمد بن بشار و محمد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر بن عبد اللہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قضى احدكم صلاته فليجعل لبیته منها نصیبا فإن اللہ جاعل في بیته من صلاته خیرا۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی نماز جب تم میں سے کوئی اپنی نماز کو قضا کر لے فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا، تو جب تم میں سے کوئی اپنی نماز مکمل کر لے، یعنی فرض نماز جو مسجد میں پڑھ رہا ہے جب اس کو مکمل کر لے تو اس کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی پڑھے، یعنی باقی جو اس کے بعد جو سنت اور نوافل پڑھنا ہے وہ اپنے گھر میں پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کی نماز کی وجہ سے بھلائی لاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے گھروں میں جا کر باقی کی نفل اور سنت نمازیں ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے آپ کے گھر میں خیر و برکت اور بھلائی کا نزول فرمائے گا۔ حدیث نمبر 1377، حدثنا زید بن اخزم و عبد الرحمن ابن عمر قال حدثنا یحییٰ بن سعید عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تتخذوا بیوتکم قبورا۔ حضرت ابن عمر سے مروی وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ، قبر یعنی قبر جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قبر میں مردے ہوتے ہیں تو وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اپنی قبروں میں، اس لیے کہ جو مر جاتے ہیں مر جانے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے مکلف نہیں رہتے، تو جس طرح مردے اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے ایسا ہی تم اپنے گھروں کو نہ بناؤ کہ وہاں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بلکہ تم اپنے گھروں میں بھی نفل نمازیں پڑھا کرو۔ حدیث نمبر 1378، حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی عن معاویہ بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن معاویہ عن عمہ عبداللہ بن سعد قال سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایما افضل الصلاۃ فی بیتی او الصلاۃ فی المسجد قال الا تری الی بیتی ما اقربہ من المسجد فلأن اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی المسجد الا ان تکون صلاۃ مکتوبۃ۔ عبداللہ بن سعد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل کیا ہے، یعنی کون سی نماز افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنا؟ تو آپ ان کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں، کیونکہ اس کی وضاحت بھی اگلی آیت سے اگلی باتوں سے ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے نہیں میرا گھر مسجد سے قریب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ایسا تھا کہ مسجد نبوی کی جو دیوار تھی اسی دیوار سے ایک دروازہ تھا، وہ دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں کھلتا تھا، ان کے حجرے میں کھلتا تھا۔ اور جو لوگ مسجد نبوی گئے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھا ہے اور مسجد نبوی بھی دیکھا ہے۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں ہے اور
اب وہ چونکہ مسجد نبوی بہت بڑی بنا دی گئی، تب وہ روضہ اور اندر آ گیا ہے، ورنہ مسجد نبوی سے باہر روضہ ہوا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا، اور اسی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا اور وہیں پر آپ دفن بھی ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میرا گھر نہیں دیکھتے ہو کہ مسجد سے قریب ہے؟ تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں اس بات سے کہ میں مسجد میں پڑھوں، یعنی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ مجھے یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں۔ ہاں مگر یہ کہ وہ فرض نماز ہو، فرض نماز ہو تو پھر میں مسجد میں آ کر پڑھتا ہوں، یعنی نفل نمازیں جو ہوتی ہیں وہ تہجد میں بھی، پھر اور جو دوسری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان کا اکثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس باب سے یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کو اپنے گھر میں نفل نمازیں اور سنت نمازیں پڑھنی چاہیے، اور نماز پنجگانہ کے ساتھ جو سنت و نوافل ہیں ان کے علاوہ ہو سکے تو دوسری سنتوں دوسری نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، انہیں بھی پڑھنا چاہیے، اور ان سب کو گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں تک کہ نماز پنجگانہ کے بعد کی جو سنتیں ہیں انہیں بھی گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ مصروف ہو جائے گا، بیزی ہو جائے گا، اور وہ گھر جا کر ان سنتوں کو نہیں پڑھ سکے گا، یا مسجد سے نکلنے کے بعد وہ کسی اور کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے، مشغول ہونے کی وجہ سے وہ سنتیں چھوٹ سکتی ہیں، وہ نوافل چھوٹ سکتے ہیں، تو اسی صورت میں وہ شخص مسجد میں ہی پڑھے، وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ باب نمبر 187، باب ما جاء فی صلاۃ الضحیٰ، یہ باب ہے چاشت کی نماز کے بیان میں، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد جو وقت مکروہ ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صلاۃ ضحیٰ کا، اس سلسلے میں یہ بیان۔ حدیث نمبر 1379، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سفیان بن عیینہ عن یزید بن ابی زیاد عن عبد اللہ بن الحارث قال سألت فی زمن عثمان بن عفان والناس متوافرون او متوافون عن صلاۃ الضحیٰ فلم اجد احدا یخبرنی انہ صلاها یعنی النبی یا صلی اللہ تعالی وسلم غیر ام ہان فاخبرتنی انہ صلاها 8 رکعات۔ عبداللہ بن حارث سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہ لوگ زیادہ ہو گئے تھے، والناس متوافرون او متوافون عن صلاۃ الضحیٰ، کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کہ لوگ زیادہ ہو گئے تھے تو میں نے نماز چاشت کے بارے میں پوچھنا چاہا، تو میں نے کسی کو بھی نہیں پایا جو مجھے اس بارے میں بتائے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی ہے، سوائے ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 8 رکعتیں ادا فرمائی ہیں، اور یہ 8 رکعتیں جو ہیں وہ 4 رکعت کر کے ادا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 1380، حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر و ابو قریب قال حدثنا یونس بن بکیر حدثنا محمد بن اسحاق عن موسیٰ بن انس عن ثمامہ ابن انس عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من صلی الضحیٰ 12 رکعۃ بنى اللہ له قصرا من ذهب فی الجنہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز کے 12 رکعت پڑھے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا محل اس کے لیے تیار فرماتا ہے۔ اس حدیث میں 12 رکعت کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے کی حدیث میں 8 رکعت کا ذکر ہوا، اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 12 رکعت پڑھی چاشت میں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے سونے کا محل تیار فرما دیتا ہے۔
حدیث نمبر 1381 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شبابۃ حدثنا شعبہ عن یزید الرشک عن معاذ العدویہ قالت سألت عائشة كان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يصلي ضحى قالت نعم اربعا ويزيد ما شاء اللہ۔ حضرت عائشہ معاذہ العدویہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں 4 رکعت، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے۔ وہی یزید و ماشاء اللہ، اور اس پر زیادہ فرماتے تھے جو اللہ چاہے۔ حدیث نمبر 1382 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن النحاس ابن قہم عن شداد ابی عمار عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من حافظ على شفعۃ الضحى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعت پر محافظت کی اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ چاشت کی نماز کے سلسلے میں کئی حدیثیں آئیں، ایک میں حضرت ام ہانی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی۔ ایک حضرت انس سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی، 12 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں کہا۔ ایک حضرت عائشہ سے مروی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے اور اس پر جو زیادہ اللہ جتنا چاہتا اور وہ اور زیادہ اس پر کرتے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کے شفع یعنی وہ 2 رکعت کو جس نے پڑھا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے مانند ہوں۔ ان پوری احادیث سے یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاشت کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ادا فرمائی ہیں اور 2 رکعت بھی پڑھنا ثابت ہے، یعنی 2 رکعت کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اگر ایک انسان چاشت کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کبھی 12 بھی پڑھ سکتا ہے، کبھی 8 بھی، کبھی 4 بھی، کبھی 2 بھی، اس کے پاس جیسا وقت میسر ہو اور جتنے وقت میں گنجائش ہو جو پڑھنا چاہے، یا کبھی کوئی پریشانی ہو یا کسی کام کی جلدی ہو اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 12 رکعتیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی صورت میں 4 رکعت بھی پڑھ کر وہ جا سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی بھی کسی رکعت کو متعین کر کے نہیں پڑھا کہ اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم بیش صرف اس لیے بھی کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کم بھی پڑھیں زیادہ بھی پڑھیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ متعین رکعات کو پڑھتے تو پھر ایسا ہوتا کہ اور ہمیشہ پڑھتے ہمیشگی اس پر کرتے تو پھر سنت مؤکدہ ہوتی اور پھر یہ ہوتا کہ ہمیں اس کا کرنا ضروری ہوتا، چھوڑنے پر گنہگار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چاشت کی نماز پڑھنا، اور اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وعدے سنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں سب اپنی جگہ مسلم، لیکن پہلے فرض جو ادا کر رہا ہوگا انہی لوگوں کے لیے یہ فضیلتیں ہیں۔ باب نمبر 188 باب ما جاء فی صلاۃ الاستخارہ، یہ باب ہے استخارہ کی نماز کے بیان میں۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی مانگنا، یعنی کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ہم دکان رکھنا چاہتے ہیں، کوئی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا کہیں سفر پر جانا چاہتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے وہاں جانا ٹھیک ہے، مناسب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا خیر طلب کیا جاتا ہے، اور یا اللہ اگر اس میں بھلائی ہے میری تو مجھے اس کی طرف رہنمائی فرما، اور نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا انداز اس میں بیان کیا جائے گا اس باب میں۔ حدیث نمبر 1383 حدثنا احمد بن یوسف السلمی حدثنا خالد بن مخلد
حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن منكدر يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فيسميه ما كان من شيء خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو خيرا لي في عاجل أمري أو وآجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم يقول مثل ما قال في المرة الأولى وإن كان شرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان ثم ردني به۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم ایسے ہی دیا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی سورت کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ تعلیم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کثرت سے دیا کرتے تھے، یعنی جس طرح ہمیں قرآن کریم کی صورتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ہمیں استخارہ کی بھی تعلیم دی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نماز پڑھے، یہ نماز فرض کے علاوہ ہو یعنی نفل نماز ہو، پھر نماز پڑھنے کے بعد کہے اے اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، یعنی تیرے علم کے مطابق جو میرے لیے بھلائی ہے اس معاملے میں اس کام میں وہ بھلائی تجھ سے طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے واسطے سے، تیری قدرت کے وسیلے سے، یعنی اے اللہ تو قدرت والا ہے، تو قادر ہے، میں اس کام پر تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل کا حصہ طلب کرتا ہوں، یعنی یا اللہ مجھ پر تو اپنا فضل نازل فرما، اپنا فضل عطا فرما، کیونکہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، اور وہاں پر وہ جو بھی کام ہے اس کا نام لے، یعنی یہ معاملہ جیسے میرا سفر پر جانا بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں، میرے دنیا میں، اور میرے کام اور میرے دین میں، میرے دنیا میں، میری آخرت میں، یا یہ بہتر ہے میری اس دنیا میں یا میرے موت کے بعد، فقدرہ لی، تو جس طرح بھی یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما دے، اس کو میرے تابع کر دے اور میرے غلبے میں کر دے، ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اس میں میرے لیے برکت رکھ دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ چیز جس چیز کا نام لیا ہے، یعنی جو مقصد ہے وہ مقصد پھر پیش کرے اور یہ کہے کہ یہ چیز جس کام کا میں ارادہ رکھتا ہوں، اگر یہ چیز تو جانتا ہے کہ میرے لیے بھلائی نہیں ہے تو یا اللہ، یعنی بھلائی نہیں ہے تو اگر برائی ہے، وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي، اگر وہ میرے لیے بری ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ، اور بھلائی جہاں بھی میرے لیے ہو تو اسے میرے تابع کر دے، میرے قدرت میں کر دے، میرے انڈر کر دے، اور مجھے اس سے راضی بھی کر دے۔ یعنی یہ دعا پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی تعلیم دی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اور دعا کے درمیان میں جب یہ آئے اللہم ان کنت تعلم ھذا الامر کے بعد جو اپنا مقصد ہے وہ مقصد کو پیش کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی جو بہتر ہمارے لیے ہوگا وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ باب نمبر 189، باب ما جاء فی صلاۃ الحاجہ، یہ باب ہے صلاۃ الحاجت کے بیان میں، یعنی کوئی ضرورت اگر ہے ہماری تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے سلسلے میں۔ حدیث نمبر 1384 حدثنا سوید بن سعید حدثنا ابو عاصم العبادانی عن فائد بن عبد الرحمن عن عبداللہ بن اوفا عن عبداللہ بن ابی اوفا الاسلمی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر۔ عبداللہ بن ابو اوفا اسلمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جس کسی کو اللہ سے کوئی حاجت ہو، یعنی اس کی کوئی ضرورت ہو یا کسی مخلوق سے کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو وہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو بردبار ہے اور کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے موجبات کو مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں، جو کہ تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں مانگتا ہوں، یعنی یہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے اپنی اطاعت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما، ہمیں نماز پنجگانہ، روزے، حج، زکوٰۃ جو تیرے تمام احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعزائم مغفرتک، اور تیری مغفرت کے عزائم کو مانگتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے کہ مجھے تیری مغفرت حاصل ہو سکے۔ والغنیمہ من کل بر، والغنیمۃ من کل بر، اور ہر برائی سے غنیمت مانگتا ہوں، ہر بھلائی سے غنیمت مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ مجھے جتنی بھی بھلائی حاصل ہو رہی ہے، میں جو بھی نیکیاں کما رہا ہوں اس سے زیادہ نیکی کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ والسلامۃ من کل اثم، اور ہر گناہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی جو بھی گناہ میں نے کیے ہیں اور جو جتنی بھی دنیا میں گناہ کے کام پائے جاتے ہیں ان تمام سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا۔ پھر اس کے بعد کہے اللہم اسألک اللہ تدع لی ذنبا الا غفرتہ، یا اللہ میں تجھ سے یہ بات مانگتا ہوں کہ تو میرے کسی بھی گناہ کو مت چھوڑ بلکہ اسے بخش دے، اور میرے کسی بھی غم کو نہ چھوڑ یہاں تک کہ تو اسے ختم فرما دے، اور میری کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی حاجت جو تیری مرضی کے مطابق ہے تو اسے پورا فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو چیزیں مانگنا چاہے مانگے، فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دے گا، کیونکہ وہ اسے اس کی قدرت اور اس کے تابع کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1385 حدثنا احمد بن منصور ابن یسار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبہ عن ابی جعفر المدنی عن عمارة بن خزیمہ ابن ثابت عن عثمان بن حنیف ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ادعو اللہ لی ان يعافینی فقال ان شئت اخرت لك وهو خیر وان شئت دعوت فقال ادعوه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيك۔
عثمان بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک نابینا شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ مجھے عافیت عطا فرمائے، یعنی میری بینائی دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اس کو مؤخر کر دوں، یعنی تمہارے لیے یہ دعا نہ کروں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی تم اگر اندھے ہو، نابینا ہو، تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہ دعا نہ کروں اور اس کو مؤخر کر دوں، یعنی یہ دعا تمہارے لیے نہ کروں، اور اگر چاہو تو دعا کر دوں۔ تو اس انسان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا تو اس نے بہت اچھے سے وضو کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا، اچھے سے وضو کرنے کا حکم دیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، یعنی 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اور دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یعنی اپنی پوری توجہ، پورا کنسنٹریشن تیری طرف کرتا ہوں، بمحمد نبی الرحمہ، محمد نبی رحمت کے وسیلے سے، یعنی محمد کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں، ان کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، ان کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے محمد انی قد توجہت بک الی ربی، اب پھر آگے یہ بھی ہے، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، کہ اے محمد بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں اپنی اس حاجت میں، اپنی اس ضرورت میں، تاکہ وہ پوری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرمائے۔ آگے ہے اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ تو ان کی شفاعت کو، ان کی سفارش کو، ان کے وسیلے کو میرے حق میں قبول فرما۔ حضرات، آج کچھ لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وسیلہ شرک کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وسیلے کا یعنی شرک اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہو، یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ اسے وسیلہ بنایا جائے، کیونکہ وسیلہ تو جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو بڑے کے سامنے وسیلہ بنایا جاتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا ہو اس کو ہم کس کے سامنے وسیلہ بنائیں گے، کس کے لیے وسیلہ بنائیں گے؟ جب ہمارا سب کچھ ہمارا رب ہے، رب سے بڑا کوئی نہیں، تو اس کو ہم وسیلہ کس کے لیے بنا سکتے ہیں؟ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سفارش، جو سفارش کرے اسی کو عربی میں توسل بھی بولتے ہیں، شفاعت بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ایک صحابی کو سکھایا کہ تمہاری آنکھ کی بینائی، یعنی تمہاری بینائی واپس آ سکتی ہے، جاؤ تم یہ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائی اس میں صاف طور پر یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے محمد نبی رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اور انہی کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوں۔ اور پھر آگے یہ بھی ہے کہ اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں اپنی اس حاجت میں، اپنی حاجت کو وہاں پہ ذکر کرنا ہے جو بھی ضرورت ہے، اپنی اس حاجت میں آپ کو وسیلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میری یہ حاجت پوری کی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہ ہے کہ اے اللہ تو میری شفاعت کو ان کے حق میں، ان کی شفاعت کو میرے حق میں، یعنی ان کے وسیلے کو، ان کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے تو پھر اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا شرک ہے؟
اگر وسیلہ لینا شرک ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی کو شرک کرنے کی تعلیم دی تھی؟ اب اگر کوئی اس پر یہ کہے کہ زندہ کا وسیلہ لینا شرک نہیں، مردے کا لینا شرک ہے، تو یہ تو اپنی طرف سے دین میں ایک بات گڑھنے کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسی کوئی وضاحت پورے قرآن سے یا حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ زندے کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے، مردے کا لینا جائز نہیں، کوئی بھی ایک دلیل ضعیف سے ضعیف کوئی حدیث جس میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہو کہ زندے کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، مردے کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا، تو ایسے شخص کی دلیل کو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ کوئی بھی انسان ایسی کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتا کہ جس میں یہ ہو کہ زندے کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، مردے کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایسے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ زندے کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، مردے کو نہیں، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو چیز شرک ہوتی ہے ہمیشہ شرک ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں کے ساتھ کیا جائے تو وہ شرک ہو جائے اور فلاں کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ شرک نہ ہو۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں برساتا، بلکہ کسی بھی ولی کے بارے میں مانتا ہو یا کسی نبی کے بارے میں مانتا ہو کہ یہ بارش برساتے ہیں اور وہ نبی زندہ بھی ہوں، اور یہ مانے کہ یہ بارش برساتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر یہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سے بارش برسائی ہے، یعنی بارش برسانے والا اللہ ہے لیکن ان کی دعا سے، ان کے وسیلے سے بارش ہوئی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ ایسا بہت سے موقعوں پر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثلا بارش کی دعا کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعا کی گئی ہے اور بارش ہوئی ہے۔ اور اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندے کو وسیلہ بنانا جائز ہے، مردے کو نہیں، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں، اور اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری پچھلی نشستوں میں ایک حدیث اسی کتاب میں گزر چکی ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے، یہ فنبی اللہ حی یرزق، یہ الفاظ اس کتاب میں نہیں، سنن ابو داؤد میں ہیں۔ اس کتاب میں صرف اتنا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجا کرو، تمہارے درود مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا موت کے بعد بھی، یعنی وہ عام انسانوں کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، تو اس صحابی نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا، یعنی شریف النفس اور گاؤں کے رہنے والے تھے، انہیں اتنی بات معلوم نہ تھی، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا موت کے بعد بھی کہ جب ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہاں، موت کے بعد بھی۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر ہمارے جسموں کو، یعنی انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو آگے جو ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں، یعنی انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو جب وسیلہ بنانا، اگر ہمارے مخالفین کے بقول زندے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی تو زندہ ہے، پھر ان کو وسیلہ بنانے میں آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے باحیات ہونے میں اہل سنت و جماعت میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے نہیں، کسی اور جماعت سے ہوتا ہے، وہی اس بات کو مانتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صبح اور شام 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آداب بجا لاتے ہیں، آپ کی بارگاہ کی حاضری دیتے ہیں، اور ان فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی پوری دنیا ختم ہونے تک ان فرشتوں کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے۔ یعنی اتنے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ہر دن کا یہ معمول ہے، اور دوبارہ کسی کو موقع نہیں ملتا ہے۔ اور وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور
اس کے علاوہ ہم لوگ جو درود پڑھتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس ان کو سلام پیش کرتے ہیں کسی انداز سے بھی، وہ سب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، وہ باحیات ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب قبر میں سوال ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اس کے بعد آخری سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، یعنی اس مرد کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ اور وہ مرد جو ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اور محدثین اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوتی ہے، یعنی ان کا عکس اور فوٹو ہوتا ہے، یا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو اکثر یعنی جمہور کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اور قبر سے یعنی جس انسان سے بھی وہ سوال ہو رہا ہوتا ہے اس انسان کی قبر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی دوری کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس دوری کے ختم ہونے کے بعد وہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ اور ہر شخص کا یہی معمول ہوتا ہے کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پاتا ہے، اور پھر وہ جواب دیتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے، تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر کوئی بدعقیدہ، گمراہ یا کافر و مرتد ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا، کیونکہ وہ تو انہیں مردہ سمجھ رہا تھا، اور یہاں پہ وہ زندہ ہیں تو یہ کوئی اور ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، ایسا نہیں کہ عربی میں سوال ہوا ہم عربی زبان جانتے ہیں تو وہاں اس کا جواب دے دیں گے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ابو جہل بھی جنت میں ہی جاتا، کیونکہ ابو جہل کی مادری زبان عربی تھی، اس کا مدر ٹنگ عربی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے جواب نہیں دیا ہے، اور وہ جہنم میں ہی جائے گا، کیونکہ وہ کافر مرا ہے۔ کافر مرنے کے بعد زبان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ عربی زبان میں سوال اور ہم سمجھ جائیں گے، بلکہ موت کے بعد ہر انسان کی زبان عربی ہو جاتی ہے، اور عربی میں اس سے سوال جواب سب ہوتے ہیں، اور وہ نہیں بھی آئے گا تو وہ جواب بھی عربی میں ہی دے گا، کہے گا ہا ہا لا ادری، افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم، ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور جیسی محبت اللہ کرتا ہے اپنے رسول سے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قال ابو اسحاق ھذا حدیث صحیح، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی، ابن ماجہ شریف یہ صحائح ستہ میں سے ایک کتاب ہے، پھر بھی اس حدیث کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس بارے میں ایسا ہے، اس بارے میں ایسا، یہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ دعا آئی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں قال ابو اسحاق کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی کلام کسی نے بھی نہیں کیا ہے، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، بھروسے مند ہیں، عادل ہیں، تام الضبط ہیں، یعنی جتنی شرطیں پائی جانی چاہیے ایک راوی میں بہترین ہونے کے لیے وہ سب شرطیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ اس حدیث پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں۔ اسی حدیث سے متعلق ایک بات اور بتا دوں، یہ جو حضرت عثمان بن حنیف ہیں انہی سے یہ حدیث مروی تھی، انہی کا ایک واقعہ ہے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص، اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرورت تھی، اس سے کچھ کام تھا، اور وہ حضرت عثمان غنی سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا تھا، حضرت عثمان غنی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے دیکھا، وہ سمجھ گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں عثمان خلیفہ سے کوئی کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کام ہے، لیکن ملاقات نہیں ہو رہی، کئی دن سے میں چکر لگا رہا ہوں لیکن میں ان کے پاس جا نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان، یہ دوسرے عثمان جو اس حدیث کے راوی ہیں، عثمان بن حنیف، یہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ جائیے، وضو کیجئے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کیجئے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی،
یہ پوری دعا کی انہوں نے تعلیم کی عثمان بن حنیف نے اس شخص کو۔ اس شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے تھے کہ حضرت عثمان غنی دوڑے دوڑے اس شخص کے پاس آئے اور اس انسان کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے کے گئے، اور لے کے جانے کے بعد کہا کہ تم کہاں تھے، تمہاری ضرورت تھی تو مجھے بولنا چاہیے، مجھے بتانا چاہیے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اور حضرت عثمان غنی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ضرورت کیا ہے، اور جو ضرورت تھی وہ پوری فرمائی۔ پوری فرمانے کے بعد کہا کہ تمہیں دوبارہ ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، میرے پاس آنا، شرمانا نہیں، جھجکنا نہیں، بلا جھجک تم میرے پاس آ جانا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس آدمی کے ساتھ اتنی جلدی اچانک یہ سب ہوا تو اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا۔ وہ آدمی اپنی حاجت کو پوری کر کے جب باہر نکلے تو اس عثمان سے یعنی عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت عثمان بن حنیف سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات حضرت عثمان غنی تک پہنچا دی، یعنی آپ نے حضرت عثمان غنی سے میرا مدعا اور میرا جو مقصد تھا وہ بیان فرمایا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے میرا کام کیا۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی کوئی بات حضرت عثمان تک نہیں پہنچائی ہے، میں نے آپ کا ذکر بھی ان کے پاس نہیں کیا، بلکہ میں جب سے تم سے ملا ہوں میں نے حضرت عثمان غنی سے ملاقات بھی نہیں کی ہے۔ میں نے تو تمہیں وہ چیز بتائی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بتائی تھی۔ یہ دعا تو اس کی آنکھیں ہو گئی تھیں، آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی، اس کی بینائی آ گئی تھی، مادرزاد نابینا تھے، اس شخص کو بینائی آ گئی تھی، تو میں نے وہی دعا کی تعلیم تمہیں دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ چلیے وہ جب اس شخص نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تھا اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ اب تو آپ کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردے ہوئے معاذ اللہ۔ اب حضرت عثمان بن حنیف جو دوسرے صحابی ہیں وہ کسی تابعی کو یہی دعا پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھوائی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ تو اب اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات جو بنائی ہے تو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ اس حدیث کو بیہقی نے یعنی شعب الایمان للبیہقی جو کتاب ہے، تو امام بیہقی نے اس حدیث کو 2 روایتوں کے ساتھ دو روایتوں اور 2 سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اور معجم الاوسط میں اس حدیث کی تخریج کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، جو میں نے بعد میں بیان کیا جو پورا واقعہ وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو خوش و خرم آباد شاد رکھے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا کر رکھے، احکام شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، نماز 5 جگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسوہ رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے امت الخیر فاطمہ امت القدیر سیدہ فاطمہ امت القدیر کے فاطمہ امت القدیر صدیقی جو نورانی پاشا کی بہو ہیں، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عافیت عطا فرمائے، انہیں درازی عمر کے ساتھ جلد سے جلد ہاسپٹل سے ڈسچارج کرے اور انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اور ان کے تمام بچوں کو خوش و خرم رکھے، انہیں تمام بیماریوں سے نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے والدین کو بھی صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ان کے والدین کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو عالم باعمل بنائے، ہمارے بچوں کو احکام شریعت کا جاننے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں وہ قبول ہو، اور جو رہ گئی ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔